دوسری کتاب، یہ نام یاد کرنا بھی بہت آسان ہے، سن وفات تو یاد ہوا نا جی، ہاں یہ دیکھو کتنا آسان نام ہے، محمد بن علی، محمد بن علی ایسے ہے نا، وہاں محمد بن عبداللہ تھا، پھر محمد احمد بن محمد تھا، پھر ابراہیم، ایسے ہی تھا نا. تو ادھر دیکھو یہ یاد کرنا آسان ہو گیا، 88 ہجری آپ کو یاد ہے. چل بھائی جی، یہ دور مختار کے مختلف نسخے ہیں. یہ میں اس لیے دکھاتا ہوں کہ یہ طالب علم کو ایک بار تو آنکھوں سے دیکھ جائے نا کہ متون اربع کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو ہے نا، شکر کرو بس. تو یہ میں کہتا کہ آنکھوں سے ایک بار آدمی دیکھ تو لینا مختلف نسخے. اصل میں یہ ایک خاص یہ فن ہے، کتب اور مصنفین اور مصنفات، کتاب اور صاحب کتاب، اس کا تعارف. یہ بعض لوگوں کو اس کا خاص ذوق ہوتا ہے، وہ اس میں بہت آگے چلے جاتے ہیں. جی بس یہ آپ مطالعہ کریں گے، اور یہ زیادہ تر عبارات جو ہم نے لی ہیں نا، یہ شامیہ کے مقدمے ہی سے لیے ہیں. وہ اپنے مطالعہ کیا ہوا ہے، اگلے سال جو ہوں گے وہ ادھر مطالعہ کریں گے، ادھر بھی ہم مطالعے پر چھوڑتے ہیں. بس تیزی سے آگے چلو ذرا. جی 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 چلتے جائیں. میزات و کتاب در المختار، سبب التالیف، منہج التالیف. جی یہ آ جائیں ذرا سا. اس کا منہج کیا ہے؟ پہلے یہ متن میں جو مبہم یا موہم آ گیا ہے اس کی توضیح کرتا ہے، پھر یہ تعلیلات کرتا ہے کم کم، کیونکہ اس کا مقصد معلل راجح مفتابی کو سامنے لانا تھا. تعلیلات کے ذریعے سے اس کا اس بات نہیں تھا اس کا منہج تالیف میں. پھر دلیل نقلی تو عقلی سے اور بھی کم ہے، اور یہ اس وجہ سے کم ہے، یہ ہم قواعد والے فن میں اور دلیل والے فن کے دورے میں دیکھیں گے کہ حنفیہ پر بڑا اعتراض ہے کہ وہ عقلی دلیل کو نقلی پر مقدم کرتا ہے، جیسے صاحب ہدایہ کئی جگہ پر ایسا کرتا ہے، یا کم از کم نقلی دلیل کو کم لاتا ہے، عقلی پر زیادہ زور دیتا ہے. تو اس کی پھر وہ اس کو اصحاب الرائے کہہ کر اس کا کچھ اور مطلب لیتے ہیں. نہ، یہ جو عقلی دلیل ہوتی ہے یہ کسی نقلی دلیل سے ثابت شدہ ایک قاعدے پر کھڑی ہوئی ہوتی ہے، وہ اس عقلی دلیل کے کبریٰ میں موجود ہوتا ہے. تو سامنے تو بادی الرائے میں ایسا ہے کہ عقل کو مقدم کر رہا ہے نقل پر، یا عقل کو کثیر لاتا ہے، نقل کو کثیر لاتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ عقل کے اندر جو چھپی ہوئی متعدد دلائل نقلیہ کا حاصل ایک قاعدہ ہے، مؤید ہے، مؤکد ہے، اس کو مقدم کر رہا ہے ایک واحد فردی نقلی جزئی دلیل پر. یہ ابھی اتنی سی بات، بعد میں اس دورے میں اگر آپ شریک ہوں گے تو پھر ادھر ہم تفصیل کریں گے اس کی. ان دو کاموں سے جب فارغ ہوتا ہے نا تو پھر وہ آ جاتا ہے کہ ترجیح، اصول ترجیح ابھی ہم دیکھتے ہیں. تو اصول ترجیح کی روشنی میں پھر وہ ترجیح دیتا ہے یا ماتن کے قول کو، یا ماتن نے شرح میں بھی جس پر زور دیا ہے اس کے خلاف کو. اجارہ داری نہیں ہے، یہ دین ہے. تو اسی سے جواب نکل آتا ہے کہ جتنے بھی مقلدین ہیں اور جو مجتہدین کی تقلید کرتے ہیں، حنفیہ سمیت سب حضرات، یہ قوت دلیل کبھی کی پیروی کرتے ہیں. یہ شخصی بظاہر نظر آتا ہے کہ یہ شخصی تقلید ہے، اصل میں یہ شخصی تقلید نہیں ہے. یہ جو ادلہ اربعہ ہیں ان کی میں سے قوی کی تقلید ہے. تعارض اور تعویل اور ترجیح اور تنسیخ اس سب مرحلوں سے گزرنے کے بعد کی، جب یہ تین کام ختم ہو جاتے ہیں نا، پھر یہ کرتا ہے اضافات. ایسے کرتا ہے نثر کی شکل میں بھی فروع جزیہ فقہیہ لاتا ہے اور نظم کی شکل میں بھی لاتا ہے. جب نثر شروع کرتا ہے تو کیا لکھتا ہے وہاں پر؟ فروعن، اور فروعن لکھ کرنا یہ اب دنیا بھر سے اہم منتخب ایسے مسائل جو جس میں کوئی دقت ہے، جس میں کوئی نقطہ ہے، وہ جمع کرتا ہے وہاں پر. تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ کتنے اہم ہوں گے. متن کے گزرنے کے بعد جب اس کے پاس جگہ نہیں ہے وہ اس کا اصل مقصد تعلیق پورا ہو چکا ہے، اضافات تو کم سے کم آدمی کرتا ہے، تطویل نہ ہو جائے. پھر تو وہ اہم فروع سے جب فارغ ہوتا ہے نثر میں تو پھر نظم لاتا ہے. تو نظم کن منظومہ فقہیہ سے لاتا ہے؟ اس منظومہ فقہیہ کی کچھ شروحات ہوتی ہیں نثر میں، کچھ شروحات بھی نظم میں ہیں، وہ آخر میں بالکل باب کے آخر میں ہوتی ہیں. یہ اس کا منہج تالیف ہے.
اور قواعد ترجیح یہ آگے آ جائیں گے کہ 9 اختلاف اقوال کے، 10 اختلاف تصحیح کے، اور تصحیح کے 2 طریقے ہیں، یہ اس میں جس طرح سے شرح میں ہیں اسی طرح سے پھر حاشیے میں بھی ہیں۔ تو یہ ہمارے مقاصد ثلاثہ میں سے دوسرا مقصد ہے، آگے آئے گا۔ جی چلتے جائیں۔ صاحب التصانیف فی الفقہ وغیرہ، ہو گیا یہ کہ فقہ کے انواع میں بھی ان کا کام موجود ہے، جو تفسیر، حدیث، منطق، بلاغت، علوم عربیت متعلق ہیں فقہ میں مہارت سے، اس میں بھی ان کی تصانیف موجود ہیں۔ یہ اتنا بڑا آدمی تھا، حتیٰ کہ بخاری شریف پر اس کا موجود ہے، جی تفسیر اس کی موجود ہے۔ چلیے جی چلتے جائیے، سب آپ مطالعہ کریں گے جی، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ دیکھنا ذرا، یہ جو ماتن ہے نا، اس کا جو خاص استاد تھا جس کے پاس وہ ملازم رہا، ملازم اردو والا نہیں، جس کے ساتھ وہ عمر بھر چمٹا رہا، تو وہ ہے علامہ ابن نجیم صاحب البحر الرائق والاشباح والنظائر، صحیح؟ تو جب ماتن کہتا ہے نا قال شیخنا مطلق، تو اس سے مراد کون ہوگا؟ ماتن جب کہے علامہ ابن نجیم ہوں گے۔ یہ شارح، یہ خاص شاگرد علامہ خیر الدین رملی کا، جب شارح کہتا ہے قال شیخنا تو اس سے مراد ہوتا ہے علامہ خیر الدین رملی رحمۃ اللہ علیہ، فتاوی خیریہ والا، وہ فلسطینی غزی حنفی، یہ رموز میں آ جائے گا۔ چل دیجیے چلیے جی، 1088 تو یاد رہے گا نا جی؟ ہاں چلتے جائیں۔ یہ دیکھو، یہ دیکھیں فہمی عربی عن شیخنا شیخ عبد النبی الخلیلی عن المصنف، یہ ماتن کا ایک واسطے سے شاگرد ہے، عن ابن نجیم المصری، اور ماتن خاص شاگرد اس کا ہے بسند الی صاحب المذہب ابی حنیفہ بسند الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم المصطفى المختار عن جبرائیل عن اللہ الواحد القہار کما ہوا مبسوط فی اجازاتنا بطرق عدیدہ عن المشایخ المتبحرین الکبار۔ کہتے ہیں تفصیل ثبت میں ہے، خلاصہ ادھر ہے جی۔ تو در مختار کی رموز، اقرہ المصنف یا حرر المصنف جب آئے گا تو اس سے کیا مراد ہے؟ وہ ماتن کی اپنی جو شرح ہے نا، اس میں اس نے اس طرح سے بحث کی ہے۔ چلیں جی، یہ 3 لفظ دیکھیں ذرا آپ نیچے لکیر سے نیچے، فلیحرر، فلیحفظ، فلیراجع۔ فلیراجع زیادہ فلیراجع ہے کہ مراجعت کر لی جائے مجہول پر، اس کا کوئی خاص فاعل نہیں ہے۔ فلیحرر، ایک چیز اگر مانن تنقیح مکمل ابھی تک نہیں ہوئی ہے، اس پر پوری دنیا میں بحث مباحثہ ہو رہا ہے، لوگ اس پر کلام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کوئی بھی چیز دنیا میں آتی ہے تو وہ از قسم حوادث یا نوازل ہوتی ہے کہ نیا وجود میں آ گیا، تو مجتہدین تو اس کا حکم نکالتے تھے براہ راست ادلہ اربعہ سے۔ ایک قرآن و سنت میں جان بوجھ کر نہیں بولتا ہوں، یہ بعض لوگوں کی ویسے اصطلاح بنا لی ہے انہوں نے، وہ صرف اجماع اور قیاس کے انکار یا دونوں کے انکار کے لیے ہوتی ہے۔ ادلہ اربعہ سے مجتہدین براہ راست استنباط کرتے تھے، بعض والے حضرات ان کے استنباط کیے ہوئے دواوین فقہ سے استنباط کرتے تھے، کیونکہ ان کی صلاحیت نہیں ہے کہ اس سے براہ راست کرے، براہ راست صرف وہ تائید حاصل کر سکتا ہے یا علم الکلام کے مسائل میں کر سکتا ہے۔ اب سنیے گا، وہ جو پوری دنیا میں بحث ہوتی تھی نا، بحث ہوتی تھی، ہم اگر کتاب الذبائح کا ایک صفحہ پڑھیں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس ایک مسئلے کے لیے کتنے فقہا، کتنی کتب فقہیہ کا حوالہ ہے، کہاں کہاں کس کس نے نہیں بحث کی ہے اس میں۔ تو وہ اگر مزید تنقیح چاہتی ہے تو پھر وہ کہتا ہے فلیحرر، اب اس میں مزید بحث کی ضرورت ہے، یہ آخری فیصلہ نہیں ہے۔ والذی حد علیہ کلامہم، یہ ابھی میرے پاس نہیں واضح ہوا ہے، کام کرو آپ، اور اگر ہو چکا ہے بس اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ غافل نہ ہو جائے آدمی، تو پھر کہتا تھا فلیحفظ، کیونکہ اس نے متن میں کہا ہے کہ یہ کتاب میں نے لکھی ہے حفظ الفروع صحیحہ کے لیے۔ کبھی کبھی کہتا ہے والناس عنہ غافلون، یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، بھول جاتے ہیں بار بار، تو اس کی تنبیہ کے لیے فلیحفظ اور فلیراجع کہ کچھ بحث میں نے یہاں کی ہے، مکمل دیکھنی ہے تو فلاں جگہ میں چلے جاؤ۔ یہ 3 اس کی اصطلاحات ہیں
اس کا تعلق معنی سے ہے، اس کا لفظ کی حفظ سے ہے، اس کا مزید کہیں ماخذ میں جا کر دیکھنے سے ہے۔ چلیے جی، یہ رمز جو لکیر سے اوپر ہے نا، یہ ذرا سی اہم ہے کیونکہ اس میں تشابہ ہے۔ تشابہ کس چیز کا ہے؟ اسماء متشابہہ ہیں فقہا کے اور کتب فقہیہ کے۔ کیسے؟ ابھی ہم نے کہا نا کہ جو شاعر اضافہ کرتا ہے تو یہ اضافہ کرتا ہے ہر باب کے آخر میں، نثری اضافات سے فارغ ہو کر منظوم اضافات۔ وہ منظوم اضافہ کے لیے ایک متن ہے وہبانیہ، وہ علامہ عبد الوہاب بن احمد بن وہبان، یہ واو ہا با ان کے دادا کے نام میں بھی ہے اور واو ہا با ان کے اپنے نام میں بھی ہے، وہابا۔ تو کتاب کا نام بھی وہبانیہ تھا۔ تو جب نام اگر کسی چیز کا طویل ہوگا تو اس کا انہوں نے ملخص کوئی اختصاص تخفیف رکھنی ہوتی ہے، اختصاص نہیں، اختصار تخفیف۔ تو نام تو مرکب اضافی ہے اور عطفی بھی ہے، قید الشرائط اور نظم الفرائض۔ تو اب بار بار اس کا حوالہ تو نہیں دے سکتے نا، تو اس کا مختصر نام پھر کیا رکھ لیا انہوں نے؟ مصنف اور اس کے جد کے نام سے مناسبت کر کے متن کا نام ہو گیا وہبانیہ۔ اب آگے چلیں، اس متن کی 3 شروحات لکھی گئی ہیں۔ پہلی شرح خود ناظم نے لکھی، خود ماتن نے لکھی، وہ نثری شرح ہے، اشارۃ الی شرح ابن وہبان۔ اس کا نام کیا تھا؟ او بھی نام زیادہ تھا جی، اس کے اندر تو پھر یہ تو مرکب بدو اضافت ہو گیا تھا، تو پھر تخفیف کرنی چاہیے نا۔ تو کیسے تخفیف کریں گے؟ بس ذکر ابن وہبان فی شرح ہی کا مرجع ادھر خود ابن وہبان ہے، کہ ابن وہبان کی جو اپنی شرح ہے اس میں اس نے یہ بات ذکر کی ہے۔ اس کی ایک اور شرح لکھی گئی جو منظوم تھی، منظوم شرح بھی نظم میں تھی۔ جو آدمی سوچ سکتا ہے نا لفظ کی حفاظت کے لیے، وہ محدثین نے کیا ہے، اور جو آدمی سوچ سکتا ہے نا معنی نصوص کی حفاظت کے لیے، وہ فقہا نے کیا ہے۔ تو منظوم شرح انہوں نے لکھی، تو یہ لکھی تھی ابن الشحنہ۔ شحنہ معنی داروغہ، داروغہ زادہ، جیسے ابن الحاجب، ابن القیم، تو قیم ابن امیر الحاج، اس طرح سے یہ قیم کا معنی ناظم، ناظم مدرسہ۔ تو ابن امیر حاج کا معنی آج کل کو کیا کہتے ہیں؟ حج گروپ کا سربراہ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ ہاں، تو وہ ابن شحنہ اس طرح سے ہے۔ انہوں نے منظوم شرح لکھی تھی، اس کا نام تو وہ بھی مرکب بدو اضافت ہے، کہ 6 لفظ ہو جائیں گے نا، تو کیسے لکھے گا آدمی 6 لفظ حوالے میں؟ تو اس کو پھر انہوں نے کیسے کر لیا؟ ذکرہ ابن شحنہ فی شرح الوہبانیہ، کیونکہ ابن شحنہ کی اور بھی کتابیں ہیں۔ اچھا جی، اب ایک اور شرح اس کی لکھی گئی جو میں نے عرض کیا کہ علامہ شرم بلالی، یہ شرم ادھر آ جائے گا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے ان کا؟ ہاں، تو ان کا متن بھی ہے اور شرح حاشیہ فتویٰ اور رسائل کا مجموعہ بھی ہے۔ جو شرح ہے نا ان کی، وہ یہ ہے کہ وہبانیہ کی انہوں نے شرح لکھی، وہ نثری شرح ہے، لیکن وہ بھی پھر اس کے اندر بھی پھر 4 لفظ تھے، تو اس کو بھی وہ کر دیتے ہیں ملخص کر کے کہ ذکرہ شرم بلالی فی شرح الوہبانیہ۔ اب یہ 4 حوالے جو آتے ہیں در مختار میں، وہ ایک متن منظوم کے ہیں، اس کی 3 شروحات ہیں۔ پہلی شرح نثر میں ہے، خود ناظم نے کی ہے، دوسری نظم میں ہے جو ابن شحنہ نے کی ہے، اور تیسری علامہ شرم بلالی کی ہے۔ یہ 4 ملتے جلتے نام ہیں۔ اس کے چوتھے کے ساتھ پھر ایک چیز مل جاتی ہے کہ علامہ شرم بلالی کثیر التصانیف تھا، اور 509 میں اس کی تصنیف موجود ہے۔ جو نور العزا لکھی ہے نا، تو وہ متن ہے نا، اس متن کی شرح بھی پھر خود لکھی ہے، وہ ایک سے زیادہ اس کی شرح خود لکھی ہے۔ اچھا جی، تو انہوں نے ایک شرح اور بھی لکھی ہے، وہ ملا خسرو کا بھی ہم نے ذکر کیا نا جی، ان کی ایک کتاب ہے غنیت نہیں ان کی ادھر سے کتاب شروع ہوتی ہے جی، درر الحکام، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس متن کی شرح علامہ شرم بلالی نے لکھی غنیت ذوی الاحکام کے نام سے، تو یہ بھی لمبا نام ہے نا، تو اس کو اختصار کر کے وہ کیا کہتے تھے؟ شرم بلالیہ۔ تو یہ متن نہیں ہے، یہ حاشیہ ہے، حاشیہ، معاف کرنا،
الدرر والغرر، یہ ملا خسرو نے خود متن لکھا اور خود شرح لکھی، جس سے صاحب در مختار بکثرت استفادہ کرتا ہے۔ کہتا ہے اتنا زیادہ میں استفادہ کرتا ہوں کہ بعض جگہوں کے علاوہ میں حوالہ بھی نہیں دیتا ہوں اس کا، حالانکہ میں نے حوالے کا التزام کیا ہے، لیکن بہت کثرت سے میں نے استفادہ کیا۔ اس الدرر والغرر کی حاشیہ لکھا ہے علامہ شرم بلالی نے، تو اس کو حاشیہ شرم بلالیہ کہتے ہیں۔ تو الشرم بلالی جب آ جائے گا شامیہ میں تو اس سے مراد کیا ہوگا؟ شرح، اور شرم بلالیہ جب آ جائے گا تو اس سے مراد کیا ہوگا؟ حاشیہ۔ شرح کس چیز کی ہوگی؟ ایک منظوم متن کی، اور حاشیہ کس چیز کا ہوگا؟ یہ ملا خسرو کے درر والغرر کا۔ ٹھیک ہے بھائی؟ اچھا، ایک لفظ بیچ میں اور آ جاتا ہے، مواہب الرحمن فی مذہب ابی حنیفۃ النعمان۔ ابھی پیچھے آپ نے دیکھا تھا البرہان فی مواہب الرحمن، شرح مواہب الرحمن، یہ شارح کا کام تھا ایک ماتن کا، یہ بھی مواہب الرحمن ہے، لیکن وہاں البرہان شرح مواہب الرحمن، وہاں وہ ان کا تھا ماتن کا، اور یہ مواہب الرحمن یہ کس کا ہے؟ یہ طرابلسی حنفی فقیہ ہیں، یہ ان کا ہے، شرحہ ہوا باسم البرہان۔ تو اب آ جاؤ جناب، یہ ہو گیا ہے تشابہ ذرا سا، شرم بلالیہ کا اس سے تشابہ ہو جاتا ہے، مواہب الرحمن کا اس بابانیہ کے اس مادہ سے تشابہ ہو جاتا ہے، تو یہ ایک رموز ہیں۔ دیکھیں ذرا کتابوں کے سر ورق دیکھیں جی۔ اکبر ماخذ الدر المختار، درر الحکام متن ہے، اور غرر الاحکام شرح درر الحکام۔ یہ ملا خسرو یہ ایک فقی تھا، خلافت عثمانیہ میں دو بڑے عالم گزرے ہیں، ایک علوم نقلیہ میں، ایک علوم عقلیہ میں۔ یہ شرقی ترکی میں علوم عقلیہ کے ماہر تھے ملا فناری، نحو صرف منطق بلاغت میں بہت بڑا کام ہے ان کا، اور نقلی علوم میں یہ غربی ترکی میں ملا خسرو یہ اس کے بہت بڑے ماہر تھے۔ ان کی مسجد وہاں موجود ہے استنبول میں۔ یہ سلطان فاتح سے ناراض ہو کر دور چلے گئے تھا دھرنا، کہتے ہم کو ضرورت نہیں ہے آپ کی سلطانیت کی، ہم خود سلطان ہیں۔ پھر اس نے، وہ بھی تو نوجوان تھا اور ذرا سا وہ بھی سخت تھا، لیکن کسی طریقے سے اس نے راضی کر کے واپس لایا ان کو، درس ان کا دوبارہ جاری کرایا۔ کہا میرے لیے عیب کی بات ہے کہ میرے دور میں اتنا بڑا عالم ناراض ہو کے چلا جاتا ہے مجھ سے۔ خیر جناب، یہ شرح سے بہت انہوں نے استفادہ کیا ہے۔ ان کا متن اور شرح جیسے فقہ میں ہے نا، تو مرقات الوصول اور مرآت الاصول کے نام سے متن اور شرح اصول فقہ میں بھی ہے، وہ بھی آدمی پڑھے، وہ بعض مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، وہ تو آدمی کو حیرت ہوتی ہے خدا پاک نے کتنا بڑا مقام دیا تھا ان کو۔ تو شارح کہتا ہے کہ میں ان سے اتنا زیادہ استفادہ کیا ہے کہ ان کی طرف میں نسبت بھی نہیں کرتا ہوں، جگہ 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 کیا نام لیتا جاؤں گا، بس سمجھو کہ جو وہاں ہے وہ میں نے وہیں سے لیا ہوا ہے جی۔ یہ ملا خسرو کی کتاب ہے درر الحکام اور فی شرح غرر الاحکام، اور یہ متن اور شرح دونوں ہو گئے۔ یہ علامہ شرم بلالی کا اس پر حاشیہ ہے، یہ اس حاشیہ کی یہ قدیم طبع ہے، قدیم طبع ہے، غنیۃ ذوی الاحکام فی بغیۃ درر الحکام المعروف بے شرم بلالی۔ اس ایک کام در مختار پر ادھر بر صغیر کے ایک عالم نے کیا ہے، علامہ محمد عابد سندھی۔ ہم سنتے تھے کتابوں میں کہ ٹھٹہ میں ایک زمانے میں 4000 مدارس تھے، حیرت ہوتی ہے، ادھر تو صرف قبرستان ہے بھی کچھ نہیں، لیکن یہ علماء کی کتابیں ہیں نا، یہ اس کا شاید عدل ہے کہ واقعی وہ تھے۔ علامہ عابد سندھی نے طوال الانوار کے نام سے شرح لکھی ہے، یہ مکمل شرح ہے، اور اس میں دلائل نقلیہ احادیث شریفہ پر مستدلات حنفیہ پر بہت زبردست بحث ہے، طویل 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 شرح ہے، اور یہ اس کا کلمی نسخہ پایا جاتا ہے دنیا کے کچھ کتب خانوں میں، اور اس کا مطبوعہ نسخہ اس وقت ابھی اسی سال چھپا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ اس کا بیرونی سر ورق ہے، یہ اندرونی سر ورق ہے، یہ ابھی چھپا ہے جناب جی۔ اے دیکھو اصلو من 7، A7 شریف بہت بڑا عالم تھا جی۔
چلتے جائے. حدیث میں ان کو بڑا درک تھا. ترتیب مسند الامام شافعی دیکھو. لوگ کہتے ہیں شافعیوں کا حدیث آتی ہے, اللہ کرے کہ آئے, کیوں نہ آئے, تو ائمہ متبوعین میں سے ہے نا, ان کے مقلدین ہیں, کیوں نہ آئے ان کو. تو لفظ حدیث, ظاہر حدیث کی انہوں نے پیروی کرتے, اور معنی اور فقہ حدیث کی حنفی پیروی کرتے, تو دونوں ہم چمٹے ہوئے اس سے. تم کدھر سے آیا ہے, تمہارا نہ سلف ہے نہ خلف ہے. جی جناب چلتے جائیے. تو یہ اس وقت کی بات ہے 30 سالہ و 500 ورقہ, کہ جب یہ چھپی نہیں تھی, بس اس کے تعارف میں اتنا لکھا ہوا ہوتا تھا. تو اس کا ایک نسخہ ادھر مدینہ منورہ میں ہے اور ایک قاہرہ کے کتب خانے میں ہے. تو مدینہ منورہ والا نسخہ وہ ادھر سکھر میں موجود تھا. تو ادھر ہم چلے گئے, اس کے بہت منت کیا کہ دے دو اس کا ایک کاغذ دے دو, ہم آپ کو بھیج دیں گے. تو یہ آپ یقین کرو کہ جب آپ کو کوئی کہے کہ نا کہ بعد میں دے دیں گے, نہیں ملتا ہے پھر. خیر چلیں جی. جی چلیے جی چلتے جائیں. اب خیال کرو, العلماء الذین استفادوا من کتاب طوال الانوار. الشیخ عبد القادر الرفاعی المصری, یہ وہی ہیں تقریرات رافعی والے, انہوں نے بہت اس سے استفادہ کیا ہے. مؤلف و تقریرات رافعی, اور وقت اورد فی کتاب ھذا کثیرا من الاحالات. تو یہ علماء دیوبند کے اکابرین ہیں, اور ان کا آپ کام دیکھو اور اس کا معیار دیکھو کہ دور مختار سے بھی یعنی کی شرح ہے نا, تو حاشیہ نہیں ہے, مستقل شرح ہے. اتنا اس کا وزن ہے, یعنی اس کا تابع ہو کے نہیں چلتا ہے, مستقل بحث اپنی خود کرتا ہے. چلتے جائیں. ایک کام اور بھی برے صغیر میں ہوا ہے. تو یہ 2 جلدوں میں چھپا تھا, پھر اس کو بیروت سے 7 جلدوں میں پھیلا کر چھاپا گیا ہے, اور یہ مستقل کتاب ہے ہی نہیں. اس لیے کہ مرقات کے آخر میں عروض ثمانیہ لکھی ہوئی نا, کہ کوئی ایک مستقل کتاب میں 8 چیزیں تو ہونی چاہیے نا. یعنی مصنف کا اس میں کوئی خطبہ ہو, اس خطبے کے اندر کوئی غرض تالیف ہو, منہج تالیف ہو, سبب تالیف ہو. ٹھیک ہے جی. اچھا, اس کے بعد مقاصد الباب سے فارغ ہو کر آخر میں خطبہ اختتامیہ ہو, اور کچھ تو ہو نا عروض ثمانیہ. اور عروض ثمانیہ میں سے اس میں اگر 2 سے زیادہ ہو نا تو بڑی بات ہے. جی چلے آگے. جی یہ اصل افغانستان قندھار کے رہنے والے امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نا, اصل یہ قندھاری تھے, اس لیے غصہ آ گیا تو بس پھر نکال دیا. جی اب یہ عروض ثمانیہ میں دیکھیں, اگر ہم خطبہ دیکھیں تو خطبہ اس کتاب میں ہے ہی نہیں. فتاوی رضویہ کا خطبہ یہاں ہے بعینہ و بنصہ. اگر ہم اس میں مقدمہ دیکھیں تو ہے ہی نہیں ہے. خلفیت التالیف, پس منظر, ضرورت, غرض, منہج, نوع تالیف کیا ہے. مذکرات متفرقۃ علی ہامش الکتاب, کہ شامیہ کے نسخے پر جا بجا کچھ نہ کچھ تو ہر آدمی لکھتا ہے, ہر طالب لکھتا ہے نا. اسی کو تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اٹھا کر ایسے باقاعدہ بیاض بناؤ تو امور اثنا عشریہ سے ایک شاندار خلاصہ تیار ہو جاتا ہے شامیہ کا. یہ فتح الغفار وہ مطالعے کا خلاصہ ہے نا. تو ان متفرقات کو لے کر جمع کیا گیا, لیکن وہ کتاب کا ہجوم بنتا نہیں تھا. تو پھر فتاوی رضویہ, ٹھیک ہے جی, ادھر لکھنا چاہیے یہ فتاوی رضویہ کے جو مفصل فتاوی تھے, جو شامیہ کی کسی عبارت کو اس میں لیا گیا تھا, ان کی تعریف کر کے یہاں شامل کیے گئے ہیں. آدھی سے زیادہ کتاب ایک دوسری کتاب کی تعریب ہے. تو وہ تو ابھی 5 قسمیں آپ نے پڑھی, تو آپ بتائیں کس قسم میں آئی پھر یہ متن, شرح, حاشیہ تو ہے نہیں, یہ تو اس کے اوپر لکھی گئی ہے ایک. تو نہ یہ تکملہ ہے, نہ یہ تقریرات ہیں, نہ یہ تعلیقات ہیں, مذکرات متفرقہ ہیں. یہ کتاب کے زمرے میں تو آتے نہیں ہیں. چلیں جی. چلے آگے. ٹھیک ہے میرے بھائی بزرگوں دوستوں, یہ اب تیسری کتاب شروع ہو رہی ہے. اس کا مختصر تعارف ادھر ہے, مختصر. مفصل پھر دوسرے باب میں ہے. سمجھ رہے ہیں جی؟ آپ کہیں گے تکرار ہے, ہم نے کہا بس 5 کتابیں پوری ہے تو مختصر یہاں دے دیتے ہیں, مفصل پھر اگلے باب میں کر لیں گے. جی یہ اس کی دنیا میں
کچھ نسخے ہیں، تو اس میں سے آپ یہ والا نسخہ اگر لیں گے نا، یہ دارالمعرفہ والا، تو اس میں وہ فائدہ ہے کہ حاشیے میں حدیث شریف کی تخریج بھی موجود ہے اور تقریرات رافعی بھی درج ہیں۔ ویسے آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ میں ادھر جو پھنس گیا ہوں اب عبارت کے بنانے میں، تو کیسے جا کر اب میں فتویٰ میں کون سی عبارت اٹھا کر کہاں سے کہاں تک لکھوں، جب تک آپ تقریرات نہیں دیکھیں گے تو ادھر جانے میں بہت مشکل ہوتی ہے، نہیں پتہ، ادھر سب مل جاتا ہے اسی صفحے پر یہ نسخہ۔ اب اس کے بعد سب سے اس کا شاندار نسخہ یہ آیا ہے، تو یہ 16 جلدوں میں آیا تھا، یہ شام کے علماء نے یہ کام کیا ہے، تو وہ 6 آدمیوں کی جماعت ہے، ان کا ایک امیر ہے مفتی الحنفیہ شیخ ایمن شعبانی، تو 5 حضرات ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں، انہوں نے اب اس 16 والے کو 26 میں چھاپا ہے، اب وہ اس سے ذرا چھوٹا ہے، یہ وزنی ہے اور بڑا ہے، تو 16 جلدیں تھیں، انہوں نے چھوٹا کیا اور اس کو 26 میں پھیلا دیا، تو وہ انتہائی درجے کی دقت کے ساتھ تحقیق و تعلیق، تھوڑی بہت تعلیق بھی بڑی اچھی ہے، وہ انہوں نے چھاپ دیا ہے۔ اب وہ کام کر رہے ہیں تکملہ پر اور تقریرات رافعی پر، اب وہ اس پر کام کر رہی ہے جماعت، اور وہ انشاءاللہ تعالی ادھر 1-2 کام ہوئے ہیں شامیہ پر، فتح الغفار اس طرح کچھ نام سے کر کے، وہ اس 2 کو بھی چھاپیں گے، تو یہ 30 جلدیں ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اور یہ اس کا اب جو نسخہ آیا نا 26 جلدوں میں، وہ سب سے شاندار ہے۔ جی میرے بھائی چلتے جاؤ، یہ نام بھی یاد کرنا بہت آسان ہے، سن وفات تو یاد ہے نا، ازکیہ والا، ہاں یہ دیکھنا ذرا کیسے، محمد امین بن، یہ بیچ کا بتاؤ یہ کیا لکھا ہے، عمر بن عبدالعزیز لکھا ہوا ہے نا، بس تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک وہاں ادرب کے قریب ہے، تو محمد امین بن عمر بن عبدالعزیز، یہ ان کا اس مبارک نام یاد کرنے کا طریقہ ہے۔ چلو بھائی چلتے جاؤ جی خلفیت التالیف، تصویت کیسے کی میں نے، تبییض کیسے کی، خود خطبہ میں موجود ہے، وہیں سے لیا ہے ہم نے۔ چلو بھائی وجہ تسمیہ کیا، کیوں ایسے رکھ دیا ہم نے، رد المختار کا کیا مطلب ہے جی، اچھا یہ خصوصیات المیزات الخمسہ، 5 خصوصیات سب آپ نے پڑھی ہیں۔ التأکد من صحت الکلام المنقول، یہ فخر کی بات ہے کہ میں صرف نقل کرتا ہوں، یہ عیب نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی کہتے ہیں کہ میں تحقیق کرتا ہوں، یہ بہت بڑا عیب ہے، آپ کے اندر علم بھی نہیں ہے، آپ کے اندر حلم بھی نہیں ہے، نہ آپ کو خدا نے ظاہر کا علم کی حقیقت نصیب کی، نہ باطن کی، فارغ آدمی ہے۔ وہ کہتے ہیں میرا کمال اس میں ہے کہ میں صحیح نقل کرتا ہوں، بس میرا کمال اس میں ہے کہ میں لا ادری کہہ سکتا ہوں، لا ادری، سارا تو کمال اس میں چھپا ہوا ہے۔ جی چلتے جائیں جی، یہ سب عبارت شرح قدرت مفتی میں اور خطبہ میں موجود ہیں۔ دوسری خصوصیت جامعیت اس کتاب کی، چلتے جاؤ جی، دیانت علمیہ، حوالہ ضرور دیتے ہیں، اپنی طرف نہیں منسوب کرتے۔ ترجیح اور تصحیح کو یہ بیان ما هو الاقوی، تو ابھی ہم دیکھیں گے قواعد ترجیح 10 1 ہے، 9 1 ہے، تو 19 کا خلاصہ 7 ہے، 7 کا خلاصہ 3 ہے۔ 3 قواعد ترجیح کا خلاصہ ایک ہی ہے کہ قوت دلیل، ترجیح بالقوہ لا بالکثرہ۔ تو حنفی ہیں یا جتنے بھی مقلدین ہیں وہ قوت دلیل کی پیروی کرتے ہیں، اور دلیل وہ قرآن حدیث اجماع قیاس ہے، چاروں کو اکٹھے بولنا چاہیے۔ جی تو شخصی تقلید بظاہر آپ کو نظر آتی ہے نہیں یہاں پر شخصی تقلید، قوت دلیل تک پہنچنے کا راستہ ہے شخصی تقلید۔ جی ہاں، 5ویں حزم اور احتیاط بہت تھی ان کے مزاج میں، اس لیے خود فیصلہ نہیں کرتے، تأمل اور تدبر ایسے آخر میں کہہ دیتے ہیں۔ چلیے جی اب ذرا ادھر ٹھہر جانا، یہ ان کی اسناد ہیں۔ یہ شیخ سعید حلبی لفظ دیکھ رہے ہیں، ھذا وانی قرأت ھذا الکتاب العذب المستطاب علی ناسک زمانہ و فقیہ اوانہ مفید الطالبین و مربی المریدین۔ وہ شیخ بھی تھے ان کے اور استاد بھی تھے، سیدی الشیخ سعید الحلبی المولد الدمشقی المحتب، ٹھیک ہے، حلب کے رہنے والے تھے، پھر دمشق میں آ گئے تھے۔ یہ جب شارح کہے گا، ماتن کہے گا قال شیخنا، تو وہ تو یاد ہوا نا، ہاں جی، جب محشی کہے گا قال شیخنا تو وہ یہ مراد ہوں گے ان کے۔ چلیے بھائی
ہاں چلیں چلیں چلیں. ان کی جو سند ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک، اس کے 3 مراحل ہیں جی. اور پہلا جو مرحلہ ہے وہ علامہ ابن شلبی تک ہے. وہ 3 طریقے، ہر ایک کے آخر میں ابن شلبی آئے گا. یہ دیکھیں چلے آگے جی. دوسرے طریق کے آخر میں بھی ابن شلبی آئے گا. چلیے تیسرے طریق کے آخر میں بھی ابن شلبی آئے گا. ابن شلبی یہ کنز کی شرح جو تبیین الحقائق علامہ ذیلی کی نا، اس پر ان کا حاشیہ ہے مختصر اور شاندار. تو وہ تینوں طریق پہلے مرحلے میں یہاں جا کر جمع ہو جاتے ہیں. تو مدار سند ابن شلبی ہیں. ان کا تعارف یہاں لکھا ہوا ہے کہ ان کے بھی فتاوی بھی تھے، شرح بھی تھی. چلیے جی، یہ تیسرا طریق ہے، وہ بھی انہی پر آ کر مکمل ہو گیا. اب دوسرا مرحلہ شروع ہوگا. دوسرا مرحلہ ابن شلبی سے شروع ہوگا، آگے جائیں، اور وہ جا کر صاحب ہدایہ تک پہنچے گا. تیسرا مرحلہ پھر امام محمد بن حسن الشیبانی رحمہ اللہ تعالیٰ تک. تو ان کی سند کے یہ 3 مراحل ہیں. آگے آنے امام الائمۃ و سراج الامت ابی حنیفہ النعمان ابن ثابت الکوفی، اس کے اوپر اس امت کی 4 خیار طبقات ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین و تبع التبع. اور چاروں میں سے جو خیار طبقہ ہے نا، وہ حنفیہ کا سند سلسلۃ الذہب میں آتا ہے. کم از کم ایسے سر چھپانا نہیں چاہیے ادھر اندر کر کے گریبان میں. اتنے فضائل کے عامل، یہ بڑا طریقہ ہے دنیا کا کہ پہلے ان کو احساس کمتری میں مبتلا کرو کہ معذرت کرے. کبھی ہجوم کر ہی نہ سکے، اقدام کر ہی نہ سکے، بس معذرت پر گزارا کرے کہ گڑ مڑ کر کسی طرح بنا لی گئی ہے. اور خیار طبقات 4 وہ اس کے شاگرد ہیں، اور خیار ائمہ مجتہدین وہ امام ہے اس مسلک والوں کا. خدا پاک کی تکوین اور تقدیر جمع ہو گئی تھی وہاں جی. حماد بن سلیمان یہ چوتھا طبقہ ہے. ابراہیم نخعی تیسرا ہے. علقمہ اسود یہ دوسرا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن امین الوحی جبریل علیہ السلام عن الحکم العدل جل جلالہ و تقدست اسماؤہ جی. یہ اس وقت ایک عالم زندہ ہیں، یہ فقیہ بھی ہیں اور صوفی بھی ہیں، شیخ بھی ہیں، عالم اور شیخ دونوں ہیں. ساتھ میں غضب کا فصیح اور بلیغ آدمی ہے. دنیا کے اشعار اور ادبی عبارات اس کو یاد ہیں. اور یہ بھی پورا یہ جو منبج عفرین الباب یہ جو پہلے فتح ہوا تھا وہ اس میں بہت اس کے شاگرد ہیں. وہاں کا یہ قاضی بھی ان کو مقرر کیا گیا تھا. یہ ہم ادھر جو ترکی شام کی سرحد پر 30-40 سفر کیے تھے نا، تو ابدال کی تلاش میں کرتے تھے. ساتھ میں کتابیں لے کے پھرتے تھے. جہاں کوئی شیخ بیٹھا تھا تو حلقے میں جا کے پڑھتے بھی تھے. تو ایک خانقاہ میں ہم پڑھے رہے، تو وہ ان کی خانقاہ تھی. تو وہ ان کے 3 طرق ہیں مصنف تک. یہ بیچ والا جو طرق ہے اور جو آخری ہے، ان دونوں کا پہلا راوی شیخ ان کا والد ہے. یہ نجیب الطرفین سادات میں سے ہیں. اور اس بیچ والے طریق میں پھر جو اوپر کے 2 ہیں، یہ مصنف کے پوتے اور پڑ پوتے ہیں، محشی کے. یہ ابھی زندہ ہیں اس وقت اور موجود ہے. اچھی عمر ہے، 40-45 سے زیادہ عمر نہیں ہے. تو ان کے خان نہ ہو جائے جی. چلیں جی، چلیں ٹھیک ہے جی. یہ تکملہ کا تعارف شروع ہوا جی. یہ سب آپ پڑھیں گے، وہاں بھی موجود ہے، وہیں سے اٹھا کے یہاں لیا گیا ہے. چلتے جائیے. چلتے جائیں. یہ تھوڑی سی بات ادھر کروں گا، بس ادھر تھوڑی سی بات یہ کروں گا. یہ لکھا ہوا ہے مجلۃ الاحکام العدلیہ. جیسے سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں 40 علماء کو جمع کیا نا بر صغیر میں، اور ان کے لیے ایک بستی آباد کی، مسجد، کتب خانہ، ان کے گھر، پورے دنیا میں جہاں سے جو عالم ان کو ملتا تھا کہ ادھر یہ ایک مفتابی اقوال جمع کر کے دیا. تو میرے ادھر حدود سلطنت میں اللہ کے شریعت میں جو راج قول ہے بس وہ نافذ ہو، دوسرا نہ ہو. تو ادھر خلافت عثمانیہ نے بھی یہ کام کیا کہ انہوں نے اپنی عدالتوں کے لیے ایک معاملات کی حد تک قوانین مرتب کروائے. تو اس میں 16 ابواب لکھے گئے. پہلے 13 ابواب تو ہیں معاملات کے، یہ بجوع، اجارہ، رہن، کفالہ وغیرہ. آخری 3 ہیں قضا، شہادت، دعویٰ، کہ ان 13 معاملات میں
قسم کے معاملات میں اگر کسی کو فیصلہ کرنا ہے تو قضا شہادت دعویٰ کے ان اصولوں کی روح سے فیصلہ کرے، اور ان 13 معاملات کے آخر میں جیسے 3 قضا شہادت دعویٰ ہے نا، تو شروع میں 99 قواعد ہیں کہ یہ متن ہے ہمارا، اس متن پر یہ 13 باب لکھے گئے ہیں، اور قاضی صاحب کو فیصلہ کرتے وقت اسی متن کا اور اسی شرع کا لحاظ رکھنا چاہیے معاملات میں، ٹھیک ہے میرے بھائی۔ اس کے لیے بھی انہوں نے 40 علماء کو جمع کیا تھا دنیا بھر سے، اس میں علامہ شامی کے یہ صاحبزادے وہاں شریک تھے۔ الاشتراک فی تدوین المجلۃ الاحکام العدلیہ، 3 سال تک یہ اس میں شریک رہے۔ ہم جو قضا تحکیم کا دورہ کرواتے ہیں نا، تو وہ اس میں ہم نے وہ شاعری یہی کی ہے، ہماری کتاب قضا تحکیم کا منہ کو دیکھو اور بات کو دیکھو نا، اس کو کون پڑھتا تھا، اور ہم کو تو کرنی بھی نہیں چاہیے، وہ اسی 3 ابواب کی شرح ہے جو شرح ہم نے استادوں سے پڑھی، قاضی محمد ہارون مینگل صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، تو وہ انہوں نے کہا کہ اس کی تلخیص ہونی چاہیے اور یہ اس متن کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اس کا جو حاشیہ ہے وہ دنیا میں 3 حاشیہ میں مل گئے تھے، اس کو ہم نے ملخص کیا۔ کتاب تیار ہونے کے بعد ایک 4تھا مخطوط ملا قاضی منیر البغدادی صاحب کا، وہ اور بھی غضب کا تھا، اس کو ہم نے کتاب روک کر پھر اس کی تلخیص کی، 5-7 سال اس کو اس میں شامل کر کے پڑھاتے رہے، اب جا کر کہیں وہ تیار ہونے کے قریب ہے۔ 18 سال ہو گئے، ہر سال 2-3 بار پڑھاتے ہیں، 2-3 بار بدلتے ہیں، سمجھ گئے جی۔ تو وہ قضا تحکیم کیوں ہم بات کرتے ہیں کہ بھائی وہ تو میں مانتا ہوں مجھے نہیں آتی ہے، لیکن یہ میں نہیں مانتا ہوں کہ آپ کو نہیں آ سکتی، مجھے نہیں آتا ہے فن، ٹھیک ہے، آپ کو نہیں آ سکتا ہے یہ نہیں ٹھیک، آ سکتا ہے آپ کو، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ پڑھ لو، اس کے بعد وہ ایک میڈیٹیشن کا عملی کورس کر لو، خلاص۔ میرے بھائی جلدی کرو، شاباش، یہ مکمل کرو جی۔ یہ 4تھی کتاب چل رہی ہے جی، سند بھی آ گئی ہے جی، چلیے۔ یہ 5ویں شروع ہو گئی، تقریرات رافی جی، اس کا مفصل تعارف اس کا موجود ہے، یہ وہیں سے لیا گیا ہے۔ چل بھائی، یہ آپ جب اگلے سال پڑھائیں نا، شوال میں جب پہلے دن سبق شروع ہو، 1 گھنٹہ شامیہ کا ہے نا، ہر تخصص میں آئے، بس اس کو آپ شروع کر دیں، اس کو پڑھائیں اور اس کے ساتھ میں مطالعہ دے دیں، اس کو کسی کا مطالعہ کرو، اس کا عکس نکال کر ہاتھ میں دے دو جی، چلتے جاؤ بھائی۔ تو اس کی اہمیت کیا ہے؟ یہ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے، لا بد للمفتی ان يطالعها لان الفتوى لا يمكن في بعض المواضع الا بالاستمداد بها۔ اصل فتاوی میں جو یہ فتویٰ دیا ہوا ہے نا کہ بچے کو پہلی صف سے نکالو نہیں، ادھر کنارے پر کھڑا کر دو ورنہ نماز خراب کرے گا لوگوں کی، وہ کہتے ہیں کہ وہ فتویٰ میں عبارت یہاں سے لی گئی ہے، تقریرات رافی سے۔ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ کتنے سخت تھے، وہ پہلی صف میں بغیر داڑھی کے آدمی نہیں وہاں کھڑا ہو سکتا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں بچے کو پیچھے نہیں بھیجو، نماز خراب کرتا ہے جی۔ حوالہ یہاں سے ہے اس کا، اور میں نے کہا نا کہ زبائے میں 2-3 جگہ ہے، جب آدمی پھنس جاتا ہے تو ادھر حل موجود ہے نیچے، اہم چیز ہے۔ چلو اس کا تبییض جی جناب، چلو جی، یہ باب اول ختم ہو گیا جس میں 5 کتابوں کا اجمالی تعارف تھا۔ تو دیکھو میرے بھائی، یہ جو ترجمہ ہے نا اس کا علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کا مفصل، یہ تو مختصر ابھی آپ نے پڑھا، اور میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اس میں کچھ چیزیں مطالعے کے لیے ہیں، کچھ سبق کے لیے ہیں، تو وہ ترجمہ تو ایسے بھی مطالعے کے لیے ہے۔ البتہ نیچے آگے دیکھو، یہ جو آخر میں ہے یہ تعارف کے لیے، یہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں، صرف 3-4 کا میں تعارف کروا دوں تو وہ کافی ہے۔ اصل جو مقاصد 3 ہیں، صحیح ہے، تو یہ ذرا سا زور مانگتی ہے، رموز مصطلحات بھی، قواعد ترجیح بھی۔ یہ امور اثنا عشریہ بہت آسان ہے۔ امور اثنا عشریہ کیا چیز ہے؟ جب طالب مطالعہ کرنے بیٹھتا ہے نا تو اس کو علامہ ابن نجیم جو ماتن کا استاد تھا اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ انہوں نے یہ کام کیا کہ پوری دنیا کے وہ کتب کا مطالعہ جب کرتا تھا تو اس کے پاس ایک بیاس تھی، اس میں اس نے 7 عنوانات لگا دیے، فنون 7، اس میں سے 3 مقصدی ہے اور 3 تبع ہے۔ مقصدی تھے فوائد، قواعد، فروق۔ فروق 2 قسم کے ہیں تو پھر 4 ہو گئے ہیں، ورنہ یہ اصل میں ایک ہی ہے۔ تو کبھی وہ کہتا ہے الفروق، کبھی کہتا ہے الجمع والفرق۔ اگر نوع مسائل فقیہ کو نوع آخر سے جدا کرنا ہے تو فروق، جیسے مطلب مسح کو آپ تیمم سے الگ کریں، اور پھر مسائل الجبیرہ کو مسائل الخف سے الگ کریں، زکوٰۃ کو عشر سے الگ کریں بالفرض۔ تو یہ 9 کو 9 سے آپ الگ کرتے ہیں
تو یہ ہو جاتا ہے فروق، اور اگر جزیہ کا جزیہ سے تو پھر یہ الجمع والفرق. تو مقصود ہو گیا 3 فوائد مہمہ، قواعد فقہیہ اور فروق فقہیہ، 3 ہو گئے. ان 3 میں سے بھی اہم ترین فن یہ قواعد فقہیہ کا ہے. اس کتاب کا نام اصل میں القواعد والنظائر ہونا چاہیے. الاشباہ والنظائر اس لیے رکھ لیا کہ الامثال والاشباہ والنظائر یہ تینوں جو لفظ ہیں نا یہ ملتے جو، یہ خود الشبیہ و نظیر ہیں. یہ خود امثال کا معنی وہ 2 چیزیں جو من کل وجوہ ایک جیسے ہیں، یا اشباہ تو من اکثر الوجوہ ایک جیسے ہیں، نظائر جو بعض الوجوہ سے ایک جیسے. یہ جو ہوتے ہیں امثال اشباہ نظائر، ان سب کے اندر جب علت جامعہ ایک ہو تو وہ ایک قاعدے کے نیچے جمع ہوتے ہیں. فروق کا جو فن ہے نا وہ اسی امثال اشباہ نظائر میں فرق کرتا ہے نا، لیکن جمع کون کرے گا ایک عنوان کے نیچے؟ وہ قاعدہ کرے گا. تو اس لیے ہمارے اشباہ والنظائر کا فن ثانی قواعد پڑھایا جاتا ہے. ٹھیک، ہم نے یہ کیا کہ اشباہ والنظائر میں ایک تو ہم کا لفظ نہیں بولنا چاہیے. اشباہ والنظائر یہ اس میں 64 قواعد ہیں. یہ مجلہ احکام عدلیہ یہ احدث ہے نا، احدث طری، تو اس میں 99 ہیں. تو وہ 99 قواعد پر ایک خاص قسم ترتیب سے کام ہوا، جو وہ 99 قواعد پھر شامیہ میں بھی آئیں. تو جب آپ شامیہ پڑھتے ہیں، اس کے امور اثنا عشریہ میں سے اہم ترین فن قواعد ہے، اس قواعد کو الگ سے پڑھتے ہیں تو اسی کا نام وہ دورہ قواعد الفقہ ہے. اس کا پہلا حصہ ہے قواعد مسرحہ، وہ یہی 99 قواعد ہے. اس کا دوسرا حصہ ہے قواعد مستنبطہ، وہ کو مست قسم کا فنی مولوی ہو نا، ہاں اس کے لیے ہے وہ. آخری 3 وہ حیل، الغاز اور حکایات و مراسلات ایک ہی سمجھو. حیل، الغاز اور حکایات و مراسلات یہ 6 فنون اشباہ والنظائر ہیں. اب آگے بالکل آخر میں تو امور اثنا عشریہ کا مطلب یہ ہے کہ 6 تو وہی مسائل عنوانات جمع کریں آپ جو کدھر پائے جاتے ہیں، وہ اشباہ والنظائر میں. کہاں سے جمع کریں؟ جو آپ کا روز کا مطالعہ ہے. کیا لکھا ہوا ہے جی؟ آداب مطالعہ کہ تجزیہ تحلیل کرو اس عبارت کا جو آپ کے سامنے والے صفحے میں ہے، ان 20 صفحوں کا جو آپ ایک دن میں مطالعہ کرتے ہیں. اس کے بغیر تو مطالعہ وہ ہوگا، دقت کے ساتھ نہیں ہو سکے گا. تو تجزیہ تحلیل کیسے کرے گا کہ 12 امور کو سمجھ کر نکالو. اگر کتاب کا نسخہ اپنا ہے تو کتاب پر ہی کچھ رمز نشان لگا دو، نہ تو اپنی بیاس بناؤ. وہ بیاس ہم آپ کو ادھر آخر میں دیا ہے، اس کا عکس نکال لو. چلیں جی، اب مطالعہ جب آپ شروع کریں گے تو 4 کام یہ خود کرنے ہیں. یہ مطالعہ کے نگران استاد کو پریشان نہیں کرنا ہے. مثلا اگر اس میں کوئی غریب اللفظ آتا ہے تو آپ لغت کی کتاب سے خود دیکھیں اور انہی لغت کی کتابوں سے دیکھیں جن سے علامہ شامی دیکھ کر نقل کرتے تھے. اس کا تعارف آخر میں ہے. اسی لغت کی کتابیں یہاں ہونی چاہیے، 2-3 تو ہوتی بھی ہیں اس میں سے. اس کے بعد پھر اگر کوئی جگہ سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آپ نے اس کتاب کا دوسرا نسخہ دیکھیں، شامیہ کا دوسرا نسخہ دیکھیں، اور یا پھر وہی شامیہ کے اسی نسخے میں پیچھے بحث گزری ہے ما مرہ اور ما یاتی، اس کو دیکھیں تو سمجھ آ جائے گی آپ کو. بڑی مغلق جگہ اس طرح حل ہو جاتی ہے. ورنہ پھر یہ کریں کہ شامیہ میں جو مرجع دیا گیا ہے نا، ماخذ اصلی میں چلے جائیں، اس کا سیاق و سباق کے ساتھ دیکھنا شروع کریں تو شامی کی جگہ حل ہو جائے گی. پھر اس میں وہ لذت ہے نا جو ان 3 چیزوں میں نہیں ہے جو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دنیا میں 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اس لذت کا کوئی مثیل نہیں ہے. لذت ہے آپ نے دوسرا نسخہ بھی شامیہ کو اٹھایا، پھر ما مرہ اور ما یاتی بھی نہیں ملا، پھر جا کے مرجع اصلی میں مل گیا. اور اگر کسی فقیہ کا یا کتاب کا تعارف آتا ہے یہ بھی آپ استاد سے نہیں پوچھ سکتے. یہ خود مقدمے میں جو 10 فقہاء کا اور چند کتب فقہ کا تعارف علامہ شامی نے نقل کیا ہے، انہی طبقات اور تراجم کی کتابوں سے آپ جا کر نکالیں. ہم نے ادھر ذبائح کا نسخہ 2 طریقے سے بنایا. ایک میں امور اثنا عشریہ نکالیں، ایک کمپیوٹر سے بنایا ہے کہ کتاب پر ایسے انگل لگاتے ہو نا نام پر تو وہ پیچھے سے اس کا تعارف نکل آئے گا.
یہ صرف نمونے کے لیے، ورنہ اصل کتابیں طبقات تراجم کی یہاں ہونی چاہیے۔ پہلی سمائی میں تو اسی میں غرق رکھنا چاہیے ان کو، یہ 4 کام خود کرنے چاہیے۔ آ جاؤ جی، اس کے بعد مطالعہ کریں گے نا۔ یہ 6 وہ چیزیں ہیں میرے بھائی جو اشباہ والنظائر میں ہیں، یہ 3 مقصدی ہیں اور یہ 3 طبعی ہیں۔ ان میں سے کوئی چیز آ جائے تو آپ نے اپنے پاس یا ادھری نسخے پر نقل کرو، ایک نسخہ خرید لو، ٹھیک، یا اس پر نقل۔ یہ 6 چیزیں اصول حدیث، اصول افتاء، اصول فقہ ہے یا نہیں شامیہ میں؟ تو یہ اضافہ کرنا پڑے۔ پھر مسائل مہمہ، اشعار، تراجم، آلاف، تاریخ، کتب، یہ بھی اضافہ کرنا پڑا۔ یہ 12 چیزیں اگر آپ نکالتے ہیں نا تو کتاب کا جوہر آپ کے پاس آ جاتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ کچھ جوہر ہے، کچھ جوہر کو سمجھنے میں مفید ہے، جیسے یہ چیزیں۔ یہ کہاں سے ہم نے نکالا ہے؟ ابن صلاح اپنے مقدمے میں کہتا ہے کہ آج کل کے جو طالب ہے نا، اس کا جو سماع ہے وہ غفل ہے، جو مطالعہ ہے وہ کتابت ہے وہ عطل ہے۔ اس کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ جو استاد کہہ رہا ہے یا جو کتاب میں لکھا ہوا ہے اس کا تجزیہ تحلیل کیا ہے، وہ نہیں سمجھتا ہے، تو اس کا مطالعہ زندہ نہیں ہوتا ہے۔ جی چلیں، یہ دیکھیں ہم نے نمونہ دیا ہے۔ اب اس ترتیب میں ہم اصول حدیث پہلے لے آئے نا، اس ترتیب میں ایسی تھی، 5 اصول حدیث دیے ہیں۔ چلو بھائی، نمونے کے طور پر کہ آپ نکال کے اپنے پاس لکھیں، تو شامیہ کی اصول حدیث مکمل ایک مقالہ ہے، شامیہ کی اصول افتاء مکمل ایک مقالہ ہے۔ چلو بھائی، یہ 5 اصول فقہ مکمل ایک مطالعہ ہے۔ جی، جو ہم اصول فقہ کا ایک روزہ دورہ کراتے ہیں تو اس میں اصول فقہ کی اصطلاحات یاد کرانے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہدایہ کی 4 جلدوں میں کون سے اصول فقہ کے قواعد ہیں، وہ قاعدہ کا متن الگ سے کر دیتے ہیں۔ وہ طالب نہیں مانتا ہے کہ ہدایہ میں ہوگا، نیچے ہدایہ کی عبارت میں موجود ہے۔ تو یہ جو کہتے ہیں کہ اصول فقہ کا نہیں اجرا ہے تو نہ منطق کا اجرا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے پھر؟ تو اس کا جواب اس دورے میں ہے، یک روزہ دورے میں۔ جی قواعد، جی چلتے جاؤ جی۔ ہاں یہ بہت آسان ہے، بس نکالو۔ اسے کہ مسائل مہمہ کی قسم ہے، ایک قسم ہے الناس عنہ غافلون، ایک قسم ہے قواعدنا لا تابعوا قواعدنا توافقه۔ یہ کہتا ہے کہ ہمیں اپنے کتب مذہب میں یہ جزیہ نہیں ملا۔ ہم جب شافعیہ، مالکیہ، حنابلہ رضی اللہ عنہ مجمعین کے پاس گئے تو ہمیں یہ جزیہ ملا، اور یہ جزیہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے طبعاً و حکماً، کیونکہ ہمارے قواعد میں آتا ہے۔ یہ خروج عن مذہب بھی نہیں ہے، من وجہ نا، خروج عن مذہب تو اس وقت ہوگا نا جب اس جزیے کے مخالف جزیہ ہوگا۔ یہ کہتے ہیں تو موافق ہے، یہ تو تابع ہے۔ ھذا مما یعلم و یکتم، یہ اس کو عام لوگوں کو نہیں بتانا ہے، فتنہ پھیلتا ہے اس سے۔ ایک قسم المذکورہ فی غیر مظانها، اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے۔ یہ المذکورہ فی غیر مظانها کو جمع کرتے کرتے فتح الغفار اور وہ کشف الغفار وجود میں آئیں۔ جی یہ الفروق کئی قسم کے ہیں، فقہی بھی ہیں، لغوی بھی ہیں۔ چل بھائی، لغز پہلی ایوم صلی اللہ سلام علیہ، سبحان اللہ۔ چل بھائی، یہ مطالعہ کے لیے آپ کے، میں صرف ہیلا دیکھنا کیسے عجیب ہیلا ہے۔ جی میرے بھائی، یعنی شرعی متبادل۔ چل بھائی، حکایات دیکھو، بہت زبردست دلچسپ حکایات ہے، یہ پڑھنے کی۔ قال اسماعیل بن ابی رجاء رأیت محمدا فی المنام فقلت له ما فعل الله بك قال غفر لي ثم قال لو اردت ان اعذبك ما جعلت هذا العلم فيك۔ حیا کرنی چاہیے انسان کو، اللہ پاک نے علم دیا ہے تو اس کو بخشنا بھی چاہتا ہے، تو اس کو ناراض نہ کرے آپ۔ فَأَيْنَ بِيُوسُفَ فَوْقَنَا بِدَرَجَتَيْنِ فَأَبُو حَنِيفَةَ هَيْهَاتَ ذَاكَ فِي أَعْلَى عِلِّيِّينَ۔ جی چل بھائی، اشعار دیکھو نا کیسے، یہ آخری شعر میں بہت پڑھتا ہوتا ہوں، ما اضل الغریب ما اشقاہ، یہ فعل تعجب ہے۔ یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ لوگ پردیسی کا کیوں شکوہ کرتے ہیں، اور یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے قرآن شریف میں ابن سبیل جگہ جگہ کیوں ہے۔ یہ ابن سبیل، یہ آخری چیز ہے 12ویں، تراجم الاعلام و تعارف الکتب۔ تو تراجم طبقات کی 6 کتابیں ہیں، اس سے زیادہ لیتا ہے، ہمارے حضرات زیادہ لیتے ہیں، اور یہ یہاں تک والے سے بھی انہوں نے زیادہ لیا ہے۔ یہ قاسم بن قتلو بغا، یہ قتلو بغا یہ مرکب معنی صرف ہے، ترکی کا ایک لفظ ہے۔ قتلو کے معنی ہیں تکڑا، مضبوط، بغا کے معنی بیل، مضبوط کمر والا بیل۔ استادوں نے لقب دے دیا ہوگا قتلو بغا، انہیں اس کے والد کا لقب ہے یہ۔ تاج کبری زیادہ، کبری کہتے ہیں، تاج کہتے ہیں ترکی میں پتھر کو، اور کبری کہتے ہیں پل کو۔ تو تاج کبری زیادہ کا کیا معنی ہوئے؟ ابن جسر الحجر، یہ ان کا لقب تھا۔ اچھا جناب، یہ 6 کتابیں ادھر ہونی چاہیے۔ ابھی ہم نے جو پیچھے تراجم نقل کیے نا علامہ شامی کے، وہ اس میں کہتا ہے کہ یہ تمیمی
کے طبقات میں ایسا ہے، وہ اس سے لیتا ہے زیادہ۔ 6 یہ کتابیں جو کتب کا تعارف کرواتی ہیں، ان ہونی چاہیے ہر تخصص میں۔ پہلی 3 اکٹھے چھپی ہوئی ملتی ہیں، عثمانی 3 4 اکٹھے چھاپ دیتے تھے۔ تو یہ کشف الظنون تو یہ تو اول و آخر ہے اس فن میں۔ یہ حاجی خلیفہ یہ بھی عثمانی فقیہ تھا۔ تو اس کے اوپر اسماعیل بادشاہ، یہ پاشا ہے، یہ ایک لقب ہے عزت کا، جیسے اخوند لفظ ادھر تھا۔ تو انہوں نے یہ اس پر 2 کتابیں اور لکھی ہیں، اسی کی حاشیے پر 3 کتابیں اکٹھی مل جاتی ہیں۔ موجم المؤلفین، ادھر تاریخ جو یہ فہرست ابن ندیم ہے، ابن ندیم رافضی تھا، وہ نکالا ہے ادھر سے ہم نے۔ تو یہ موجم المؤلفین تاریخ اس طرح سے، تب یہ بھی یہ ترکی عالم تھا، یہ ابھی فوت ہوا ہے، فوات سے 90 سال کی عمر میں، 92 سال ابھی فوت ہوا ہے۔ تو ایک کتاب ہے جو خاص رد المحتار کے مصادر کی تخریج کے لیے، الآل المحار، خاص۔ تو جب کسی، یہ مستقل ایک مشق ہے کہ جب کسی فقیہ کا تعارف آ جائے ان 6 کتابوں سے، اور کسی بھی کتاب سے نکال کر لاؤ، یہ بنیادی ہیں۔ جب کسی کتاب کا تعارف آ جائے، ہمیں نہیں پتہ ہے، نکال کر لاؤ خود، چند دنوں کے بعد آدمی عادی ہو جاتا ہے۔ جی بھائی، یہ چند کتابوں کا عکس ہے، یہ ہم کیوں دکھاتے ہیں؟ بس دل ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ دیکھو یہ والی تو خرید لو نا یار، ادھر پشاور میں تو بڑے بڑے کتب خانے ہیں بھائی۔ تو یہ اعلام کا ترجمہ شامیہ میں ہے، ہم نے صرف نمونے کے لیے نقل کیا ہے۔ کتب کا تعارف شامیہ میں ہے، ہم نے صرف نمونے کے لیے نقل کیا ہے، آپ حضرات سکون سے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ امور اثنا عشریہ تیسری چیز ہے، اس کے آخر میں وہ فہرست ہے پوری، وہ ان کو دے دیں، اس کا عکس نکالے، ہر طالب علم کے پاس ہو، اس کو شامیہ کا ایک جلد دے دیں کہ یہ پہلی جلد ہے، اس کے پہلے 100 صفحے آپ لے لو، بسم اللہ کرو، مطالعہ کرو، اور 3 بار مطالعہ کرو۔ پہلی بار صرف پڑھو، دوسری بار کچی پینسل سے ہلکا ہلکا رمز لگاؤ، ہلکا ہلکا رمز بنا لو، فوائد کا فے بنا لو، قواعد کا کچھ رمز بناؤ جی، اور تیسری مرتبہ پھر اس کو ادھر نقل کرتے جاؤ ذرا سا۔ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے۔ الاعلام المترجم لهم بالصراحة فی مقدمت رد المحتار، یہ دیکھ رہے ہم گھوم پھر کر ادھر آ جاتا ہوں کہ آپ یہ نہ کہیں خارجی چیز ہے، یہ کتاب میں خود محشی نے نقل کیا ہے اعلام کا ترجمہ جو شرح اور متن میں آئے، کتابوں کا تعارف جو شرح اور متن میں آئے، تو طالب کو کیسے ضروری نہیں ہے؟ جی یہ دیکھو، یہ 12 اعلام کا ترجمہ خود مقدمے میں نقل کیا ہے محشی نے۔ چلیے بھائی، ہاں جی، برکت کے لیے پڑھو، شاباش، چلتے جاؤ چلتے جاؤ۔ تو یہ الاعلام کے ساتھ اوپر 2 لکھنا چاہیے۔ چلتے چلیں جی، چلیں جی چلیں جی جناب، چلتے جاؤ جی۔ ہاں جی، اب یہ 3 قسم کی کتابوں کا تعارف یہاں ہم نے دیا ہے، مختصر دیا ہے اور سر ورق ساتھ دیا ہے، بس ایسے دل ٹھنڈا کرنے کے لیے کہ یہ دیکھ لو یار، دنیا میں حقیقت میں کتاب ہے، غائبانہ دنیا نہیں ہے۔ تو امہات الستہ و متعلقات وہاں سمجھ گئے، اور متون 4 اور یا 5 یہ اس کی شروع یہ بھی سمجھ گئے، اور یہ پھر کتب اخرى جو رسائل فتاوی اور حواشی وغیرہ ہیں۔ جی یہ 6 کتابیں ہیں، ان 6 کتابوں پر ہر قسم کا کام ہوا ہے۔ مثلا کسی نے آ کر ان 6 کو ایک میں جمع کیا، جی یہ ابھی چھپ کر آئی ہے جی جناب، یہ متون 4 ہے۔ تو یہ متون 4 میں سے یہ ہے وہ 5واں متن جس کا ابھی تک ہم نے تذکرہ نہیں کیا۔ اس کی 3 شرح ہے، ایک شرح خود مصنف نے لکھی، اور جی ایک شرح علامہ قونوی نے لکھی، یہ قونیہ قونوی، ایک ابن الملک نے لکھی۔ 3 شروحات، تینوں سے استفادہ کرتا ہے مصنف۔ ادھر نظر آنا، یہ ایک کتاب ہے ملتقى الابحر، اس میں کیا کیا گیا ہے، یہ 5 متون اور ساتھ میں ہدایہ بھی ہے، یہ 5 کتابوں سے مسائل جمع کیے گئے۔ اس کو ذرا قریب کریں، قریب کریں اس کو، یہ دیکھنا ذرا۔ یہ نماز کی ایک مشہور کتاب ہے، غنیۃ المتملی، اور بعض نے لکھا ہے مستملی، دونوں سر ورق پر بھی لکھے ہوئے ملتے ہیں۔ اس کے مصنف نے 4 متون اور پھر اس کے ساتھ
یہ پانچواں متن مجمع البحرین اور پھر ہدایہ، پانچوں حنفیوں کے متون جمع ہدایہ، 6 کتابوں سے ایک متن اور تیار کیا ملتقى الابہر۔ اس کی 3 شروحات لکھی گئی ہیں، ایک شرح یہ ہمارے جو علامہ اسقفی صاحب الدر مختار، ایک ان کی ہے، اوپر کریں جی۔ یہ 5واں سے 6ٹھا متن سمجھ گئے کیسے ہوا جی؟ اب دیکھیں جی، یہ جو شرح ہے بیچ والی ثقب الانہر، یہ علامہ علاء الدین اسقفی کی ہے۔ انہوں نے جیسے اس کا نام رکھا ہے نا الدر المختار، ایسے اس کتاب کا دوسرا نام رکھا ہے الدر المنتقی، اور متن کے وزن پر پھر ثقب الانہر نام رکھا ہے جی۔ چلیں جی، یہ قدوری ہے، اس کی 5 شروحات سے محشی لیتا ہے۔ چلیے یہ متون اربعہ شروع ہو گیا جی۔ یہ کنز ہے، اس کی بھی 5 شروحات سے بکثرت لیتا ہے، یہ آپ کے مطالعے کے لیے، یہ سبق اس سے تعلق نہیں ہے جی، صرف میں تعارف کراتا ہوں۔ اور ہدایہ کی 10 شروحات سے لیتا ہے، 10 سے جی۔ نقایا، یہ وقایا کا بھی خلاصہ تھا، اس کی 3 شروحات ہیں تو ان سے بھی لیتا ہے۔ ایک بیچ کی شرح ہے کوہستانی، یہ اصل میں لفظ کوہستانی ہے، کوہستان اسی کی تعریف ہے کوہستانی۔ تو اصل کتاب کا نام ہے جامع رموز روایہ، یہ تینوں کا لمبا نام ہے نا، تو اس کے لیے اس کا رمز ہے شمنی، اس کا رمز ہے کوہستانی، اس کا رمز ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ کوہستانی کے متعلق لکھا ہے کہ یہ رطب یابس اقوال کو جمع کرتے ہیں، پھر یہاں لیتا بھی ہے، تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ رطب و یابس کو جمع کرتے ہیں، تو رطب و یابس جہاں جمع ہو اس کے وہ قول منقول اس میں جس کی تائید دوسری کتب سے نہ ہو اس کو نہیں لے سکتے، اگر تائید ہو تو لے سکتے ہیں۔ تو چونکہ وہ بہت رائع قسم کے نکات جمع کیے ہیں انہوں نے، اس لیے جو ضعیف ہیں وہ یہ چھوڑ دیتے ہیں اور اس میں سے جو نفیس ہے اس کو لے لیتے ہیں جی۔